جو خواتین حاملہ ہے، جس خواتین کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اسے چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچے، ان سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب عورت حاملہ ہو تو ایسی چیز جو زیادہ گرم ہو وہ استعمال نہ کرے، یا وہ چیز جو دست کو اتار دے، جو پیٹ کو خراب کر دے، ایسی چیز کو استعمال نہیں کرے، اس کو ہرگز نہ کھائے۔ جیسے کہ پپیتا اگر حاملہ عورت ہے تو اسے چاہیے کہ پپیتا بالکل بھی نہ کھائے۔ پپیتا کھانے سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خواتین حمل کے دوران اگر وہ پپیتا کھاتی ہے، بہت زیادہ کھا لینے سے وہ حمل گرا دیتی ہے، وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کرے پپیتا کھانے سے۔ اور یہ گرم بھی ہوتا ہے، اگر کوئی حمل کے دوران زیادہ پپیتا کھاتی ہے تو اسے دست بھی ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی چاہیے کہ ہم لوگ پرہیز کریں۔ اور نمبر 2 میں اگر کوئی ہماری ماں اور بہن ہے جو پیریڈ کی حالت میں ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ پپیتا کو نہ کھائے، چونکہ حالت حیض میں، پیریڈ کی حالت میں اگر کوئی بہن، کوئی خواتین پپیتا کھاتی ہے تو اس کے بلڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلڈ بہت زیادہ نکلتا ہے۔ تو 2 چیزوں میں خاص طور سے پپیتا کو نہیں کھانا چاہیے، ایک حمل کے دوران اور دوسرا پیریڈ کی حالت میں۔ تیسری چیز جو ہے حمل کے دوران نہیں کھانا چاہیے وہ ہے گاجر، مولی یا زیادہ مرچ والی سبزی یا زیادہ کھٹی چیزیں۔ ان سب چیزوں سے بھی چاہیے کہ ہماری حمل والی بہنوں کو احتیاط کرے، اس سے پرہیز کرے۔ اور ایسی مباشرت نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسا ہم بستری نہیں کرنا چاہیے جس میں زیادہ حرکت محسوس ہو، جس میں زیادہ حرکت کی جائے، تو ایسی بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے حمل والی خواتین کو، چونکہ زیادہ حرکت سے ہو سکتا ہو کہ بچہ نقصان ہو جائے۔ اور شروع مہینے سے لے کر 4 مہینے تک اور 7ویں مہینے کے بعد فعل مباشرت میں چاہیے کہ کنٹرول کرے، فعل مباشرت میں چاہیے کہ وہ احتیاط سے کرے۔ جہاں ہفتے میں 2 روز 3 روز ہوا کرتا تھا وہ ہفتے میں 1 روز کر لے، چونکہ اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہماری حمل والی بہنوں کو، ہماری حمل والی خواتین کو بھی چاہیے کہ اس سے بھی احتیاط کرے۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جو خواتین حمل میں ہوتی ہے وہ ایری اٹھی ہوئی سینڈل پہنتی ہے، اگر ایری اٹھی ہوئی سینڈل پہنے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس سے بچے، چونکہ یہ پیٹ کو زیادہ باہر نکال دیتا ہے، اس سے بھی بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ حمل کے دوران عورتوں کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ بچہ پھسل کر مثانے پر آ جاتا ہے اور اس کے لیے کم جگہ چھوڑتا ہے۔ اگر پیشاب کے ساتھ ساتھ درد اور تکلیف بھی ہو تو فوراً طور پر جانچ کروایا جائے، ہو سکتا ہے پیشاب کی نالی جراثیم سے بھر گیا ہو۔ حمل کے دوران عورت کو خوش و خرم رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے غصے کو اپنے اوپر قابو کرنا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھے ہوں گے کہ بسا خواتین حمل کے دوران اتنا غصہ کرتی ہے تو وہی غصہ اس کے بچے کے اوپر اثر کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات کلیئر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، دعا کریں، جتنے بھی ہماری ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، آمین۔